الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین الکریم. آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی کے بہت ہی اہم اور ضروری مسائل جو خاص طور سے قربانی کرنے والوں کو پتہ نہیں ہوتے، اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جلد بازی میں یہ جانور خریدنے میں یا بقرعید کا دن پتہ نہیں ہونے میں یا اپنی غفلت میں انسان ان مسائل سے ناآشنا رہ جاتا ہے اور بقرعید سر پر آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پوچھنا بھی بھول جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اپنی اپنی مصروفیت ہے جس بنیاد پر میں نے اس موضوع کو منتخب کیا کہ آج جو ہے صرف اور صرف وہ مسائل ضروریہ جو قربانی سے ریلیٹڈ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور بڑی جسامت والے جانور ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے، انہیں ان جانوروں کو اللہ کی نشانیاں. لکم فیہا خیر، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے. یعنی سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ بلا معاوضہ کام کریں. ہم کیا ہیں؟ انسان ہے، اور انسان کی فطرت ہی اللہ نے اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ ہر کام معاوضے پہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ثواب کے بدلے میں، ثواب کے عوض میں وہ کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے جانور ہیں جسامت والے، بدن والبدن، یہ بدنتن کی جمع ہے. یہ بدین یعنی بہت اچھے بدن والا جانور، جو موٹے موٹے جانور ہے جسامت والے فربا جانور، انہیں ہم نے آپ کے لیے بنایا اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. تو اب یہ عام جانور نہیں رہ گئے. وہ جانور جسے ہم اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، اللہ کی جانب پیش کرتے ہیں، جب ہم قربانی کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوئی. جسے صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے صفا اور مروہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ جو بڑے جسم والے جانور ہیں جنہیں تم قربانی کے لیے پیش کرتے ہو، یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہم نے بنا دی اسے اپنی نشانی. تو جو بھی چیز اللہ سے نسبت رکھتی ہے وہ چیز شعائر اسلام سے ہو جاتی ہے، اللہ نے بنا دیا. اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور ان جانوروں کی قربانی میں ہم نے تمہارے لیے بھلائیاں رکھی ہے. اب آئیے حدیث کی طرف. اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر مسئلے میں جب جو چیز ہم پوچھنا چاہتے ہیں، جب مسئلہ بیان ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم کچھ سوالات سامعین کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو آپ نے بیان کیا اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ کام ہمارا ماشاءاللہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کرتے ہیں. حدیث میں فرمایا قلنا یا رسول اللہ، اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہے؟ یہ جو جانور کی قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جیسے انہوں نے اپنے بچے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مینڈا آ گیا اور اسے قربان کیا گیا. قلنا، پھر صحابہ نے عرض کی کہ ہم نے کہا فما لنا فیہا، تو یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ کہ اس میں، اس قربانی کرنے میں ہمیں کیا ملے گا آخرت میں؟ قال، حضور نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ،
اس جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی. یعنی ہم لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے میں بھی حساب کتاب کرتے ہیں, 19 بھی اگر ہوا تو زکوٰۃ نہیں ہے فرض, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو کیسے دیا ہے. کہا کہ جو بدن پر اس کے بال ہے اس بال کی مقدار اس کو نیکی, یعنی کوئی بھی چیز حساب سے نہیں ہے. اچھا یہ بھی چیز آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانا چاہیے کہ بندے کو میری رحمت کی اور میرے ثواب کی کثرت کا اندازہ ہو, ادروائز اس کی رحمت کو تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. یہ تو ایک سمجھانے کا طریقہ ہے کہ جتنے بدن پر بال ہے اتنی نیکیاں, لیکن آپ سوچیں وہ بدن پر جتنے بال ہیں وہی ہم کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے. قال, پھر راوی کہتے ہیں قلنا, ہم نے کہا اصحاب رسول نے, یا رسول اللہ فالصوف. دیکھیے صحابہ کا انداز دیکھیے, ہر بات کی باریکی سے سوال کرتے تھے. یہ صحابہ کی سنت ہے کہ آپ جو بھی مسائل درپیش ہو احکام اسلام کے, اس کے حوالے سے علماء کرام کی بارگاہ میں جائے, کیونکہ یہی اب نبیوں کے وارث ہیں. حضور صحابہ نے کن سے پوچھا؟ انبیاء سے, نبیوں سے پوچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اب ہم کس سے پوچھیں گے؟ علماء کرام سے, علماء ربانیین سے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فالصوف, یا رسول اللہ پھر اون کا کیسے ہوگا؟ اون جو مینڈے کے بدن پر ہوتا ہے اس پہ تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں نا, اس کا بال استعمال ہوتا ہے, اتنا زیادہ بال ہوتا ہے. تو کثرت سے مراد ان کی یہ تھی کہ اتنا ثواب دے گا بیل میں, گائے میں, اونٹ میں, تو یہ جو مینڈا ہوتا ہے اس کے تو بہت بال ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ, اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. اللہ کی کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ ہو گئی فضیلت جو ہم قربانی کرتے ہیں, اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی دیتا ہے ہم تو حساب کرتے ہیں, اور جانور بھی اپنے حساب سے لیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم کیسے بھی لے لو, فربا جانور ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارا وزیر اگر ہم سے یہ کہے, ملک کا وزیر, کہ مجھے کوئی جانور پیش کرو خدمت میں, یا کوئی بڑا انسان ہم سے یہ کہے, ایم ایل اے کہے کہ ہماری بارگاہ میں کوئی جانور پیش کرو, تو ہم چاہیں گے سب سے اچھا جانور اس کے پاس سامنے لے جائے, کہ مرے پڑے گا تو جانور لے نہیں جائیں گے کہ آدھی جان اس کی نکل رہی ہے, بلکہ خوبصورت جانور لے جائیں گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس جانور کو پیش کرنا ہو تو سوچیے اس کا لیول کتنا اچھا ہونا چاہیے, یعنی ہر اعتبار سے اس کو چن کر لینا چاہیے. اور یہی نیت ہے. یعنی بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے پیسے کے حساب سے چھوٹا موٹا جانور لے لیتے ہیں, بہت زیادہ کوالٹی نہیں دیکھ پاتے, لیکن ان کی نیت ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ بہت اچھا جانور لیتے ہیں, لیکن ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ خدا سے زیادہ بندوں کو دکھانے کی. تو یہ تو ان کا معاملہ ہے, وہ کیا نیت رکھتے ہیں. لیکن اکثر کچھ اعمال اور افعال کی بنیاد پر ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آدمی کیا چاہتا ہے. تو یہ نہ کریں, بلکہ یہ کوشش کریں کہ دل میں نیت ہو کہ اپنا سب سے اچھا مال میں اپنے رب کو دوں گا. جو رب ہمیں دینے کے لیے یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں تمہاری, تو سوچیے ہمیں اس کے لیے کتنا اونچا جانور پیش کرنا چاہیے. اب یہ یہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے, نارملی سب کو پتہ ہوتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی جو چھوٹ جاتی ہیں, کہ قربانی واجب کب ہوتی ہے, اس کے شرائط کیا ہے, کیسے قربانی کسی پر واجب ہو جاتی ہے. خاص کر وہ نوجوان جو ابھی سن بلوغ کو پہنچے ہیں یا باشعور ہوئے ہیں, اب گھروں کا بوجھ ان کے سر پر آیا ہے, تو ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. کہ جو عمر دراز ہوتے ہیں وہ الحمدللہ جانتے ہی ہیں ساری چیزیں. تو اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی جو واجب ہونے کے لیے. سب سے پہلے عاقل و بالغ ہونا, اس کے بعد مسلمان ہونا, مسلمان کے ساتھ ساتھ عاقل و بالغ ہونا, اور تیسرا یہ ہے مالک نصاب ہونا. اب یہ تین شرائط میں سے ایک بھی اگر نہیں پائی گئی تو اس پر وجوب نہیں ہوگا. مثال کے طور پر مالک نصاب بھی ہے, عاقل و بالغ بھی ہے, لیکن مسلمان نہیں ہے, تو وہ نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے مسلمان تو ہونا ضروری ہے. اب مسلمان بھی ہے, عاقل و بالغ بھی ہے, لیکن صاحب نصاب نہیں ہے, تب بھی نہیں کر سکتا. اب یہ کہ مسلمان بھی ہے, صاحب نصاب بھی ہے, لیکن ابھی چھوٹا ہے, تو اس پر واجب نہیں ہے. آپ کسی کے نام پر کرتے ہیں, اپنے بچے کے نام پر کرتے ہیں, بالغ لڑکے کے نام پر کرتے ہیں, یا اپنے والدین کے نام پر کرتے ہیں جو ابھی نہیں کماتے ہیں, بیٹھ گئے ہیں وہ لوگ,
تو اس میں وہ واجب نہیں ہے. واجب کیا ہے؟ جو مالک نصاب ہو. عاقل تو وہ بھی ہیں, بالغ بھی وہ ہیں, مسلمان بھی ہے, لیکن مالک نصاب ہونا ضروری ہے. مالک نصاب کے لیے یہ ایک معیار بنایا گیا کہ 52 تولہ چاندی کی مقدار آپ کے پاس کیش ہو یا اتنی مقدار کا آپ کے پاس پیسہ ہو, تب آپ مالک نصاب ہیں. میں نے پتہ کیا اس وقت 2021 کی بات کر رہا ہوں, تو 52 تولہ چاندی جو ہے تقریباً 45-46 ہزار کا آتا ہے اس وقت غالباً. یعنی 1 تولہ سونا کی جو مقدار ہے وہی آدھا کلو چاندی کی ہے. یعنی 1 تولہ سونا جتنے کا آ رہا ہے اتنا ہی آدھا کلو چاندی آ رہا ہے. 52 تولہ 50 تولہ, تو یہ 45,000 روپیہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس ہے, قربانی کی بات کر رہا ہوں, تو آپ پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کب ہے؟ جب آپ کے قرض وغیرہ ادا ہو جائیں. وہ قرض کی بات الگ ہے. اگر آپ کے اوپر قرض ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس سونا بھی ہے, پھر چاندی بھی ہے, لیکن بہت تھوڑے تھوڑے ہیں. 2 تولہ مثال کے طور پر 2 تولہ آپ کے پاس سونا ہے اور کچھ چاندی بھی ہے, اور پیسہ بالکل نہیں ہے. بہت سارے ہمارے یہاں ایسے بھی ان کے پاس صرف سونا ہوتا ہے اور وہ روزانہ کی کمائی پر کھاتے ہیں اور ان کے پاس کچھ سیونگ نہیں ہوتی ہے. تو اب اس صورت میں وہ کیسے کریں گے؟ ان کے اوپر واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس صورت میں یہی حکم ہے کہ آپ اپنے سونے کو دیکھیں کہ وہ 52 تولہ چاندی کی مقدار ہو رہا ہے کہ نہیں. جیسے کہ میں نے بتایا, ایک ہی تولہ سونا 52 تولہ چاندی کے مقدار میں ہو جا رہا ہے. اب یہاں تو 2 تولہ سونا ہے, تو 2 تولہ سونا کو اگر آپ ملائیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 45 انٹو 45 کو ڈبل کریں, کتنا ہو جائے گا؟ 90. اب یہ 90,000 روپیہ ہوا. اب اس میں اپنے دیکھیں گے اپنا قرض کتنا ہے, اپنا قرض کتنا ہے. اگر قرض اتنا ہے کہ کچھ بچے گا ہی نہیں, یا 20,000 بچے گا, یا 30,000 بچے گا, یا 15,000, تو ظاہر سی بات ہے جو نصاب ہے یعنی 45 کا, اس کے مقابل نہیں پہنچا, اس کے برابر نہیں ہوا. لہٰذا آپ کو جو 25,000 بچ بھی رہا ہے یا 20,000 بچ بھی رہا ہے, اس بنیاد پہ بھی آپ پر واجب نہیں ہو رہی ہے قربانی. کیوں؟ کیونکہ نصاب کو ہم پہنچ نہیں پا رہے. 45,000 روپیہ آج اس سال کا 2021 کا یہ ایک معیار بنایا گیا. اب یہ شرائط آپ کے سمجھ میں آ گئے. عاقل و بالغ ہونا, مسلمان ہونا, صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ صاحب نصاب ہے کہ جس کے پاس اس دور کے اعتبار سے 45,000 روپیہ ہو. یعنی 52 تولہ چاندی کی مقدار آپ پکڑے, کیونکہ چاندی تو چاندی ہی رہے گی. اب جس دور میں ہوگا اس دور کی قیمت آپ لے لیں گے. اب عید کا دن بہت سارے سوچتے ہیں کہ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے دن بھی نہیں ہو پاتی, دوسرے دن بھی کسائی نہیں مل پاتا ہے, تو سوچتے تیسرے دن کرے. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ تیسرے دن بھی نہ مل پائے. یہاں تو نہیں ہو سکتا, جو بہت زیادہ آبادی کے علاقے ہوتے ہیں وہاں ہوتا ہے. تو دیکھیے 3 دن ہی ہے قربانی کے. کون کون سے؟ 10, 11, 12 ذی الحجہ. 10, 11, 12 ذی الحجہ, یہ 3 دن قربانی کے ہیں. انہی میں قربانی ہوگی. اب یہ سوال ہے کہ اگر 3 دن قربانی کے ہے, کسی غفلت کی وجہ سے یا نامعلوم ہونے کی وجہ سے یا آبادی سے دور رہنے کی وجہ سے پتہ نہیں چل پایا کہ 3 دن کب آئے اور کب چلے گئے, مالک نصاب بھی تھا, سارے شرائط اور کنڈیشن مجھ پر اپلائی بھی ہو رہی تھی, اور اس کے باوجود میرے سامنے سے دن نکل گیا 3 دن. اب اس کے بعد میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. آپ کی جو واجب ادا ہو, جو چلا گیا, چھوٹ گیا, وہ چھوٹ گیا. اب نیکسٹ ایئر آپ کو اس کا صدقہ دینا ہوگا. اس جانور کا جو صدقہ ہے آپ کو اس کی قیمت لے کر, یعنی ایک حصے کی جو بھی قیمت ہو, ایک حصے کی جو بھی قیمت ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے قربانی نہیں کی تو اب یہ نہیں کہ اب اس کا جو صدقہ آپ دیں گے, آپ اس کا کفارہ جو دیں گے نیکسٹ ایئر, اس وقت تو اب وہ چونکہ وقت چلا گیا. بات سمجھ لیں آپ, وقت چلا گیا, اب قربانی نہیں ہوگی, نہ کفارہ ہوگا. کفارہ کب ہوگا؟ جب اس کا وقت دوبارہ آئے گا, تب آپ کو وہ دینا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ چیز بہت اہم ہے. اب یہ چیز کے جانور کون کون سے قربانی کے لیے جائز ہے اور کون کون سے ناجائز ہے, تو میں بتا دوں کہ جو جائز ہے یعنی جن پر قربانی ہو جاتی ہے وہ ہم کاؤنٹ کر لیتے بہت کم ہے, اور اس کے علاوہ سارے نہیں ہیں. اس میں ہے بکرا, بکری, اس کا دونوں جینڈر لے لیں گے, اور بیل, گائے, بھینس بھی اسی میں آ جاتی ہے, یعنی پاڑا پاڑی, اور اونٹ اور اونٹنی, 3 جانور ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مینڈا جو ہے وہ بھی بکری کے ہی, مطلب وہ اسی خاندان کا ہے, اسی ٹائپ کی چیز میں مانا جاتا ہے مینڈا وغیرہ جو آتا ہے.
تو اب اس میں یہ دیکھیں گے ایج کیا ہے، اس میں کیسے ہم پہچانیں گے کون سا جانور قربانی کے لیے ضروری ہے. تو ہمارے یہاں ایک کرائٹیریا بنا ہے کہ وہ 2 دانت ہے نا، 4 دانت. تو اصل میں نا یہ جو ہم نے کرائٹیریا بنایا ہے معیار، یہ ہے ہی نہیں کہ 2 دانت ہو یا 4 دانت ہو. تھوڑا سی عجیب سے لگے گا کہ ہم لوگ تو بچپن سے 2 دانت 4 دانت دیکھتے رہ رہے ہیں، پر ابھی آپ بول رہے دانت کی وجہ سے ہم قربانی کرتے ہیں، اور آپ بتا رہے ہو کہ دانت تو ہے ہی نہیں. اصل میں ذکر دانت کا نہیں ہوا ہے، ذکر کس کا ہوا ہے؟ ایج کا ہوا ہے کہ بکرا کتنے سال کا ہے، بکری کتنے سال کی ہے، اور بیل کتنے سال کا ہے، اور اونٹ کتنے سال کا ہے. سال کا اعتبار ہے، دانت کا اعتبار. بہت سارے ایسے جانور پالنے والے کو دیکھیے، وہ اونٹ کافی بڑا ہو جاتا ہے یا بکری بڑی ہو جاتی ہے لیکن دانت نہیں آتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ آپ سال کو دیکھیں. کیا دیکھیں؟ سال کو. تو اب بکرے کے لیے، بکری و بکرا کے لیے 1 سال، بس 1 سال کا ہو گیا وہ قربانی کے لائق ہے. ٹھیک ہے. اور بیل میں 2 سال، گائے اور بیل اور بھینس جتنا بھی ہے وہ سب اسی میں، یہ کتنے ہیں؟ 2 سال. اور اونٹ میں 5 سال، اونٹ میں 5 سال. دمبے کے بارے میں بتایا، اور یہ جو ہمارے یہاں آتا ہے دمبا نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں؟ بھیڑ. تو اس میں یہ بتایا کہ یہ 6 مہینے کا ہو یا 7 مہینے کا تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بتایا کہ یہ اس کے لیے یہ معیار بنایا گیا کہ بھیڑ میں جو مینڈے جن کی قربانی جائز ہے، اگر یہ کھڑا ہو جائے تو جو جن کی ایج مانی جاتی ہے سال بھر، اس کے جیسا لگے بدن کے اعتبار سے، تو یہ جائز ہے کہ اس پر ہم قربانی کر سکتے ہیں. اب ایک یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں تو اپنے بچوں کا عقیقہ بھی ان کو یاد آ جاتا ہے. بعض اوقات نہیں کر پاتا کوئی، اور بڑا جانور لائے ہیں تو اس میں 7 حصے ہیں، تو لاؤ اسی میں عقیقہ بھی کر دیں. 3-4 لوگ ہیں صاحب نصاب، باقی کا تو بچا ہوا ہے. تو اس کے نام سے کرنے سے بجائے یہ کہ عقیقہ کر لیں، کہ یہ سنت ہے، عقیقہ ہو جائے گا نا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ 4 لوگ ہی ہیں صاحب نصاب، باقی 7 حصے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ تو آپ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں قربانی کے جانور میں. آپ نیت کر لیں کہ 1 حصہ میں اپنے بچے کے عقیقہ کے لیے دے رہا ہوں. اچھا، ایک یہ چیز بھی تھی، میں نے بہت غور کیا اس میں، کہ یہ جو 7 حصہ ہے بڑے کے جانور میں اور بکری وغیرہ میں 1 حصہ ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میرے لیے بہت نیا سوال تھا، کیونکہ 1 حصہ اس میں ہے تو اس میں 7 حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنا جانور کے جو ہے بال ہے اتنا ثواب ہے، تو ہم حصہ کہاں کر رہے ہیں اس میں؟ بات سمجھ میں آئی کہ ہم اس میں حصہ نکالیں گے، چھوٹا جانور تو اس میں 1 ہے، بڑا ہے تو اس میں 7 ہے. تو یہ ہمارا نہیں کیا ہوا سر. یہ کیا ہے؟ ہم اتباع کرتے ہیں صحابہ کی اور رسول کی. جو رسول نے کیا، جو صحابہ نے کیا، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اب یہ دیکھیے حدیث پڑھتا ہوں میں. حدیث میں فرمایا نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البقرۃ عن 7. حدیبیہ کے سال میں، حدیبیہ کے سال میں جو حدیبیہ ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، اسی سال میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہم نے نحر کیا، یعنی اونٹ کو ذبح کیا اور گائے کو ذبح کیا، اور ایک گائے کو 7 لوگوں کے بدلے ذبح کیا، یعنی 7 لوگوں کا اس میں حصہ تھا. تو یہ عمل سے ہم نے لیا کہ ایک بڑے جانور میں 7 حصہ ہوتا ہے. یہ صحابہ کا عمل ہے، اس سے پتہ چل گیا. اچھا، یہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو اب وہ بہت سارا بیمار ہے یا نہیں رکھ سکتے روزہ، تو اس کا ہم کفارہ ادا کر لیتے ہیں. لیکن اسی طرح قربانی کے دنوں میں بہت پوش ایریے میں رہتا ہے، بہت زبردست اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، وہاں گندگی کرنے کا حکم نہیں ہے، کر نہیں سکتے. تو اب اس صورت میں کیا کرے؟ وہ قربانی کی جگہ کچھ دے دے پیسہ تو کیا ادا ہو جائے گی؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ قربانی کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے قربانی کے. اگر قربانی کے ایام میں ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ قربانی ہی کرنی ہوگی. اور آج تو بہت آسان ہے، آپ آن لائن حصہ لے سکتے ہیں. اگر معتمد ذرائع سے آپ کو پتا ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ قربانی کرتا ہے، تو آپ اس سے 1 حصہ 2 حصہ جتنے نصاب صاحب نصاب ہیں آپ کے گھر میں، اس سے آپ حصہ لے لیں. تو آپ کے گھر میں گھان کچرا بھی نہیں ہوگا اور آپ کی قربانی بھی واجب ادا ہو جائے گی. یہ ایک بھی سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. اچھا، یہ جو عیب ہوتا ہے جانوروں میں، تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں جانوروں میں عیب ہے، تو اس کے بارے میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑا سی ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ عیب ہے، ہوگی کہ نہیں قربانی؟ تو دیکھیے اس میں جو ہے نا بہت سارے عیوب بتائے گئے ہیں، جس میں سب سے اہم یہ بتا دوں، خاص کر سینگ کے حوالے سے بتایا کہ سینگ اگر اوپر سے کٹی ہو، اوپر سے، تو وہ عیب نہیں ہے. چاہے ٹوٹ گئی ہو یا کوئی کاٹا ہو تو وہ عیب نہیں ہے. اگر یہ اس کے گودے سے، جہاں سے وہ سینگ نکلتی ہے، وہاں سے اگر اس کا گودا دکھ رہا ہو، اتنا ٹوٹ گیا ہو، تو وہ عیب ہے. ہو گیا. اب دوسری یہ چیز
کہ اگر وہ پوری سینگ نکل گئی ہو، کسی حادثے میں ٹکرا کر پوری سینگ نکل گئی ہو اور اس کا گودا دکھ رہا ہو، اور ابھی اس 1 مہینہ باقی ہے قربانی کو، 2 مہینہ باقی ہے، اور اس کے بعد وہ زخم بھر گیا، اب اگر وہ زخم بھر گیا تو اب وہ عیب نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں. اگر اوپر سے کٹی ہوئی ہے عیب نہیں ہے، اگر اس کی نلی دکھ رہی ہے جسے نلی ہم لوگ کہتے ہیں تب وہ عیب ہے. اب اگر پورا نکل گیا ہو اور زخم پورا گہرا ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے دوا پٹی کی اور وہ مندمل ہو گیا تو وہ عیب میں شمار نہیں ہوگا، اس کی قربانی ہو سکتی. یہ تو ہو گیا لیتے وقت کی بات ہے. لیکن اگر ہم نے جانور لے لیا، بے عیب تھا، سب کچھ اچھا تھا، لیکن قربان گاہ لے کر گئے تو وہاں اس نے اچھل کود مچائی اور عیبی ہو گیا، سینگ ٹوٹ گئی یا اس کا پیر ہی ٹوٹ گیا، اب وہ چلنے کے لائق نہیں رہا، تب تو کہا کہ ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی. وہ اگر بھاگ گیا اسے پکڑ کر لائے اور قربان کر دے، بالکل اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اچھا، ایک یہ تیسرا سوال یہ بھی تھا، ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، جیسے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ قربانی کا جانور ہمیں کہاں کام آئے گا، کہاں کام آئے گا قربانی کا جانور؟ پل صراط پر. تو جتنا مضبوط جانور ہوگا اتنی تیزی سے گزر جائیں گے، اس طرح کی احادیث ہم نے سنی ہے. تو بہت سارے لوگ ٹرائی بھی کر لیتے ہیں، مطلب وہ جانور لے کر آتے ہیں تو اس پہ چڑھ کے دیکھ لیتے کہ لے جائے گا کہ نہیں مجھ کو، تو اس کو ٹرائی بھی کر لیتے کہ مطلب یہ مضبوط ہے کہ نہیں، خالی دکھ رہا ہے. تو یہ سب مت کرو. یہ سب کیا ہے، اگر آپ سوار ہو گئے ٹھیک ہے، یا اگر گائے ہے اور گائے ہے یا بکری ہے، اس کا دودھ ہے، آپ نے دودھ نکال لیا تو دودھ نکالنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ سارا دودھ کیا کرنا پڑے گا، ہمیں صدقہ کرنا پڑے گا. اول تو نکالنا نہیں ہے، پانی وغیرہ ڈال دیں تو وہ تاکہ اسی میں جمع رہ جائے. لیکن اگر وہ ضروری کبھی کبھی گانٹھ ہو جاتی ہے تو وہ دودھ نکال کے آپ کو صدقہ کر دینا ہے. نہ ان کے بال سے فائدہ اٹھانا ہے، نہ ان کے دودھ سے، اگر نر ہے مادہ ہے تو اس کے دودھ سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور نہ ہی اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پل صراط پہ کتنا اسپیڈ میں ہمیں لے جا سکتا ہے. یہ اس کا حکم نہیں ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے، یہ سب سے عظیم چیز ہے ہمارے لیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ احکام اسلام جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.